تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے آپ کی قربت میسر آئی ہے، تو اس موقع سے میں فائدہ حاصل کرتے ہوئے آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ مجھے کسی ایسے عمل کے بارے بتا دیجئے جو عمل مجھے جنت میں داخل کر دے اور جہنم سے دور کر دے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا تو نے بہت بڑا سوال کیا ہے، اس کا جو جواب ہے کہ جنت نصیب ہو اور مجھے جہنم سے نجات ملے، تو یہ اتنا آسان کام نہیں ہے، یہ بڑا مشکل کام ہے، لیکن جس پر اللہ آسان کر دے اس کے لیے مشکل نہیں ہے۔ اگر تو چاہے کہ جنت میں جائے اور جہنم سے نجات ملے تو تمہیں اللہ پر ایمان بھی لانا پڑے گا، اور ایسا ایمان جس میں شرک کی آمیزش تک نہ ہو، اسی کی عبادت تیری زندگی کا مقصود ہو، اور نماز بھی ادا کرنا ہوگی، زکوٰۃ بھی دینا ہوگی، روزے بھی رکھنے پڑیں گے، اور تجھے حج بھی کرنا پڑے گا۔ جنت میں داخلے کے لیے یہ شرائط ہیں کہ پھر ارشاد فرمایا میں تمہیں بھلائی کے دروازے ہی نہ بتا دوں؟ ارشاد فرمایا الصوم جنہ، روزہ ڈھال ہے، گویا جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے جو ہے وہ روزہ کام دے گا۔ والصدقۃ تطفئ الخطیئۃ، یہ گناہوں کو مٹا ڈالتا ہے، جس طرح کہ آگ کو پانی بجھا ڈالتا ہے، تو اس طرح جب صدقہ دیا جاتا ہے تو جو گناہ ہوتے ہیں وہ ایسے مٹتے ہیں کہ لگتا ہے یہاں گناہ تھے ہی نہیں۔ آگے ارشاد فرمایا رات کے پیٹ میں نماز ادا کرنا، یعنی تہجد کی نماز ادا کرنا۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ نے یہ آیت پڑھی، کروٹیں بستروں سے الگ رہتی ہیں، خوف اور طمع میں وہ اللہ کو پکارتے ہیں اور وہ رات کو جاگتے ہیں، ان کی کروٹیں بستروں سے الگ رہتی ہیں۔ جس طرح صدقہ آگ کو بجھا دیتا ہے، اس طرح پچھلے پہر کی نماز، تہجد کے سجدے بھی اللہ جل شانہ کے غصے کو ختم کر دیتے ہیں اور جہنم کی آگ کو مٹا ڈالتے ہیں۔ پھر حضور نے ارشاد فرمایا کہ میں تمام امور کی جڑ نہ بتا دوں کیا ہے؟ میں نے جھولی پھیلا کے کہا حضور کیوں نہیں، خیرات ڈالی ہے۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا راس الامر الاسلام، سارے امور کی جڑ اور بنیاد، سر اسلام ہے۔ اگر اسلام ہے تو عمل قابل قبول ہے، اور اس کا ستون نماز ہے، اور کوہان کی بلندی، چوٹی اسلام کی، وہ جہاد ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے آخر میں فرمایا کہ میں تمہیں سارے معاملات کی جڑ ہی نہ بتا دوں، خلاصہ ہی نہ بیان کر دوں؟ میں نے کہا اے اللہ کے نبی کیوں نہیں؟ حضور نے اپنی مبارک زبان کو پکڑا، فقال، اور فرمایا کف علیک ھذا، کہا اس کو روک لے، اس کو کنٹرول کر لے۔ تو کہتے ہیں میں نے کہا اے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہم باتیں کرتے ہیں اس سے بھی مواخذہ ہوگا؟ یعنی عمل پر تو پکڑ ہوگی، لیکن جو ہم زبان سے بات نکال دیتے ہیں تو کیا اس بات پر بھی مواخذہ ہوگا؟ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لوگ منہوں کے بل یا ٹھوڑیوں کے بل جہنم میں ڈالے جائیں گے، یہ ان کے بولے ہوئے بولوں کی وجہ سے ہوگا، ان کی زبان کی کمائی کی وجہ سے ہوگا۔ تو اپنی زبان کی حفاظت کرو تو جنت کا داخلہ مل جائے گا۔ تو گویا زبان کی حفاظت سے لے کر کے اللہ کے حضور سجدے تک اور اللہ کی عبادت تک، یہ ہے وہ نصاب جو جنت میں جانے کا ہے۔